أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. درود پڑھیے گا علی ولی کے والصلاة والسلام تحية والإكرام للرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء محمد المصطفى صلوات وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الداعمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات دعا ہے پروردگار مشرق دانیان کا ان کے معاونین کا یہ بخلوص 10 دن کا اہتمام و انصرام قبول و منظور فرمائے. پروردگار ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. ان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. اس ذکر کو ان کی نسلوں میں پروردگار جاری فرمائے. اور پروردگار سے دعا ہے ان 10 دنوں میں جن برادران نے بزرگان نے عزیزان نے دامے دل میں قدم سخنے جتنی بھی امداد کی ہے پروردگار ان کو اجر کثیر عنایت فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ بالخصوص جتنے ہمارے برادران اس ذکر کے حوالے سے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں پروردگاروں کو اجر کثیر عنایت فرمائے. پروردگاروں کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ آپ تمام برادران کا قدم و قدم چل کے آنا ہمارے ایک ایک قدم کو عبادت میں شمار فرمائے. ان 10 دنوں کے صدقے میں ان عظیم دنوں کے صدقے میں پروردگار ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. اس ذکر کے وسیلے سے پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. اس ذکر مظلوم کربلا کو پروردگار ہماری نسلوں میں جاری فرمائے. دعائیں جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں آج کی رات کے صدقے میں ان تمام مومنین کی مومنات کی دعاؤں کو پروردگار قبول فرمائے. ہم سب میں سے جتنے برادران جتنی دعائیں ذہنوں میں رکھتے ہیں پروردگار قبول فرمائے. ایک مومن حاجی ذوالقرنین حیدری صاحب کے بھتیجے بیمار ہیں. آج کی رات کے صدقے میں بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں مالک شفائے کلی عطا فرمائے.
مالک مومن مخصوص کی مخصوص حاجات کو پورا فرمائے، مومن مخصوص کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ درود پڑھیں آقا کی ذات پہ بلند آواز سے۔ معزز مومنین، عزیزان، بزرگان، آج کی رات شب عاشور کی رات ہے۔ آج کی رات امام حسین علیہ السلام نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ اصحاب میں گزارا، ایک حصہ اہل بیت میں گزارا، اور ایک حصہ اکیلے بیٹھ کے عبادت کرتے رہے۔ اہل بیت نے بھی عبادت کی، اصحاب نے بھی عبادت کی، اولاد جعفر نے بھی عبادت کی، اولاد عقیل نے بھی عبادت کی، اولاد علی نے بھی عبادت کی، علی کی بیٹیوں نے بھی عبادت کی، علی کی بیٹوں نے بھی عبادت کی۔ تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں چونکہ یہ رات جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام نے مانگ کے لی ہے۔ امام نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایک دن کے لیے مؤخر کر دو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا سے جی بھر کے راز و نیاز کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، خدا کی بارگاہ میں عبادت کریں، اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس پروردگار کے کرم سے پروردگار نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ روایات کہتی ہیں کہ اس رات کو جب اصحاب کے خیموں کے پاس سے کوئی گزرے تو عبادت کی ایسی آواز آتی تھی جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ یقیناً ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہے، اگر ہمارے ذہن ایسے، اگر ہمیں جنت کی بشارت مل جائے تو ہمیں تو ہر چیز بھول جائے، ہمیں عبادت کہاں یاد رہے گی؟ اکثر لوگ تو عبادت کرتے ہی جنت کے لالچ میں ہیں، ہمیں تو عبادت یاد نہیں رہے گی کیونکہ جنت ہی چاہیے تھی، وہ مل گئی۔ لیکن نبی کی اہل بیت نے اور ان کے اصحاب نے آج کی رات عبادت کر کے بتا دیا کہ اگر جنت کی بشارت بھی مل جائے تو پھر بھی خدا کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور انہوں نے شکر ادا کیا۔ اکثر کچھ ناسمجھ اور نادان لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ رات تو ماتم کی رات ہے، عزاداری کی رات ہے، رونے کی رات ہے، مولانا لوگ ہمیں عبادت میں لگا دیتے۔ بھائی کسی مولانا نے بھی نہ آپ کو عزاداری سے روکا ہے، نہ ماتم سے روکا ہے، نہ گریہ سے روکا ہے، بلکہ انہوں نے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ رات عظیم رات ہے، اس رات میں تمہارے چہرے سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ حسین کے عزادار ہیں۔ یہ علماء نے بتایا کہ گریہ کرنا چاہیے، علماء نے ہی آپ کو بتایا کہ ان کے غم میں رونا نماز تہجد سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر انہوں نے عبادت بتائی ہے تو وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بتائی۔ اگر آپ تاریخ کربلا پڑھیں، شب عاشور کے تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کی اہل بیت اور نبی کے اصحاب نے ایک پورا حصہ عبادت میں گزارا، ایک پورا حصہ عبادت میں گزارا۔ تو جب ان ہستیوں نے عبادت کی ہے تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم گریہ بھی کریں، ہم عزاداری بھی کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے غم میں ماتم بھی کریں، لیکن ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عبادت کو بھی نہ چھوڑیں، عبادت بھی کریں۔
عبادت بھی کریں، کیونکہ یہ انہی کے حکم ہے، انہوں نے کر کے دکھائی۔ تو مسائل سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند اعمال آج کے دن کے اور کل کے دن کے بتا کے پھر میں انشاءاللہ مسائل پہ آ جاؤں گا۔ ایک درود پڑھ لیجیے گا بآواز سے۔ کوشش کریں بآواز بلند انشاءاللہ۔ آج کی رات کے چند ایک اعمال ہیں، اگر ٹائم ملے کر سکے تو پہلی تو جو چیز ہے وہ ہے 100 رکعت نماز۔ انسان اگر 100 رکعت پڑھ سکے تو 100 رکعت نماز پڑھے۔ اگر 100 رکعت اداداری کی وجہ سے، ماتمداری کی وجہ سے، جلوس میں شامل ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو جتنی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھے۔ لیکن اگر ٹائم ہے تو چونکہ اس رات کا یہ امر ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے تو 100 رکعت نماز پڑھے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید پڑھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یہ پوری سورہ ہر رکعت میں 3 دفعہ پڑھے، دو کر کے یہ دو رکعتیں کر کے یہ نماز آپ نے پڑھنی ہوگی۔ جب یہ پوری ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 70 دفعہ پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو ذکر ہے یہ آپ نے 70 دفعہ پڑھنا ہے 100 رکعت نماز پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد جب یہ آپ 70 دفعہ پڑھ لیں تو 100 دفعہ یعنی ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز ہے جو کہ اس رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ 4 رکعت نماز جو ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 کر کے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ آیت الکرسی ہے، 10 دفعہ سورہ توحید یعنی کل شریف ہے، 10 دفعہ سورہ فلق ہے، اور 10 دفعہ سورہ الناس ہے۔ یہ 4 رکعت نمازیں 2 کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں ترتیب یہی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، یعنی آیت الکرسی پڑھیں گے تو پہلے بسم اللہ جتنی دفعہ پڑھیں گے، یعنی 10 دفعہ آیت الکرسی، 10 دفعہ سورہ توحید، 10 دفعہ سورہ فلق، اور 10 دفعہ سورہ الناس پڑھیں گے۔ یہ 4 رکعت نمازیں 2 کر کے پڑھیں گے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد یہی صورتیں آپ کو پڑھنا ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ یعنی ایک تسبیح آپ نے سورہ توحید کی پڑھنی ہے، یعنی کل شریف کی پڑھنی ہے، جس کا بہت بڑا اجر بتایا گیا۔ اور ایک اور 4 رکعت نماز ہے جو نماز امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے، یعنی پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد 50 دفعہ سورہ توحید ہے، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 50 دفعہ سورہ توحید ہے۔ اگر آگے 2 جب ختم ہو جائے گی 2 پھر پڑھیں گے تو پہلی میں پھر 50 دفعہ سورہ توحید الحمد کے بعد، دوسری میں پھر الحمد کے بعد 50 دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ اگر بزرگ جتنے بھی ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے 50 دفعہ تو وہ 10 دفعہ پڑھیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ توحید پڑھ لیں جو بزرگ ہیں، جو نہیں پڑھ سکتے جو بیمار لوگ ہیں۔ یہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جتنا ذکر الہی کر سکے اس کا آج کی رات بہت بڑا اجر ہے، جتنا نبی اور نبی کی آل پہ درود پڑھے اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور جتنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے قاتلوں پہ لعنت کر سکے اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک اور آج کی رات کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آج کی رات شب بیداری میں گزاری جائے، یعنی آج کی رات جاگ کے گزاری جائے، جاگ کے جو آج کی رات جاگ کے گزارتا ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ حکم ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ جاگ کے گزاری جائے، لیکن بعض لوگ سختی کر جاتے ہیں کہ آج کی رات تم سو گئے ہو، تھک جانا تقاضۂ بشریت ہے۔ اگر انسان کوئی تھک گیا لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی تو بعض بار دیکھا گیا کہ بزرگ ہیں وہ سختی کے ساتھ اسے اٹھا دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔
جاگنا چاہیے، لیکن اگر تھک گیا ہے، تقاضا بشریت ہے، اگر تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی ہے تو یہ سونا گناہ نہیں ہے۔ کیا ہے جی؟ سونا گناہ نہیں ہے۔ یہ شب عاشور کے اعمال ہیں۔ بس 2 منٹ میں آپ کو کل کے دن کے بھی اعمال بتا دوں۔ کل کے دن کے اعمال میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے فاقہ۔ کیا چیز ہے؟ فاقہ کرنا، روزہ رکھنا جو ہے اس کی ائمہ اہل بیت نے مذمت کی ہے، کیونکہ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ روزہ رکھنا یہ بنو امیہ نے سنت جاری کی تھی اور انہوں نے نبی اعظم سے منسوب کر دی۔ حالانکہ ائمہ اہل بیت نے ہر دور میں اس کی مذمت کی کہ اس دن کا روزہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے خوشی کے طور پہ روزہ رکھا کہ ہم نے نبی اور نبی کی آل کو شہید کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے جشن منایا۔ آج بھی اکثر لوگ اسی روایت کو لے کے چلتے ہیں، اس روایت کو لے کے چلتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 10 محرم کو لوگوں نے زرق برق لباس پہنے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو بلکہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو تو اس سائڈ پہ لگا دیا گیا کہ کل کے دن اگر آپ اپنے مرحومین کی قبریں بنائیں گے تو آپ کو بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ حالانکہ یہ ایک طریقہ ہے اس ذکر سے دور کرنے کا کہ جب ہر بندہ اس کو اپنے مرحومین سے پیار ہے تو جب اسے بچایا جائے کہ آج کے دن اگر آپ اپنے مرحومین کی قبریں بنائیں گے تو آپ کو اتنا اجر و ثواب ملے گا، تو ظاہر ہے وہ بندہ تو جائے گا، اور ساتھ منسوخ کر دی جائے گی یہ تو نبی اعظم نے بیان فرمایا، تو اس نے تو جانا ہے۔ لیکن یہ سازش ہے کہ آج کے دن کا پتہ نہ چلے کہ نبی کی آل پہ ظلم کتنا ہوا ہے، یہ ایک سازش ہے، ٹھیک ہے۔ ایک میں آپ کو روایت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کتنی بڑی سازش کی گئی، یعنی اس مشن کو ختم کرنے کے لیے اور نبی کے اہل بیت کے خلاف کتنی بڑی سازش کی گئی۔ بس یہ ایک روایت سنا کے 1 منٹ میں آپ کو میں اعمال بتاتا ہوں کر کے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جبیلہ مکیہ سے اس روایت کو نقل کیا کہ جبیلہ مکیہ کہتے ہیں کہ میں نے میثم تمار سے سنا کہ وہ کہتے تھے خدا کی قسم یہ امت اپنے نبی کے فرزند کو 10ویں کے دن شہید کرے گی۔ اب اس روایت کو سنیے گا، پھر جو سازشیں ہوتی ہیں اور جو معاشرے میں باتیں مشہور ہیں یہ خود آپ کو پتہ چل جائے گا، اور بالخصوص اگر کوئی اہل سنت بیٹھے تو اس کے لیے بھی میں گزارش کر رہا ہوں تاکہ ہر بندہ اسے پتہ چلے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کو ذبح کیا گیا، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کو ذبح کیا ہے، اور ہم زرق پر لباس پہنے۔ بس مختصر کرو، جبیلہ مکیہ نے نقل کیا ہے کہ میں نے میثم تمار سے سنا کہ وہ کہتے تھے خدا کی قسم یہ امت اپنے نبی کے فرزند کو 10ویں محرم کے دن شہید کرے گی، اور خدا کے دشمن اس دن کو بابرکت دن تصور کریں گے۔ کیا کریں گے جی؟ بابرکت دن تصور کریں گے، یہ سب کام ہو کے رہیں گے، اور یہ باتیں اللہ کے علم میں آ چکی ہیں، یہ باتیں تجھے اس عہد کے ذریعے سے معلوم ہیں جو مجھ کو امیر المومنین کی طرف سے ملا ہے۔ یعنی میثم تمار کہتے ہیں کہ یہ باتیں مجھے مولا علی علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ یہ امت نبی کے نواسے کو شہید کرے گی، اور اس دن کو کیا کرے گی؟ بابرکت کہے گی۔ کیا کہے گی؟ بابرکت۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دن لوگوں نے بڑا اکٹھ کیا ہوتا ہے کہ اس دن ہم نے خوشیاں منانی۔ اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں 9-10 محرم کی چھٹی ہوتی ہے، لوگ ناران کا خوان جشن منانے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نبی کی آل سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کبھی دیکھے آپ نے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی جنازہ پڑا ہو تو وہ جشن پہ گیا ہو؟ کبھی دیکھے آپ بتائیں مجھے؟ تو یہ کتنا پیار ہے نبی سے، یہ نبی کی یاد سے، یہ خود یہاں سے انسان کو سوچنا چاہیے۔ اب یہ روایت سنا رہا ہوں، کہا کہ یہ باتیں مجھے میثم تمار کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بتائی۔ آپ ذرا سنیے گا، فرماتے ہیں جبیلہ کہتے ہیں کہ میں نے میثم سے عرض کی کہ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے روز شہادت کو کس طرح بابرکت قرار دیں گے۔ اس روایت کو ذرا غور سے سنیے گا۔ تب میثم رو پڑے اور کہا کہ لوگ ایک ایسی حدیث وضع کریں گے، یعنی ایک جعلی حدیث بنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک جعلی حدیث بنائیں گے
جس میں کہیں گے کہ آج کا دن ہی وہ دن ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی، حالانکہ خدا تعالیٰ نے ان کی توبہ ذی الحج میں قبول کی تھی۔ یعنی یہ کہیں گے کہ آج کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور ابھی سب کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ یہ توبہ جو قبول ہوئی تھی وہ ذی الحج کے مہینے میں ہوئی تھی۔ وہ کہیں گے کہ آج کے دن ہی خداوند کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذی القعدہ میں شکم ماہی سے نکالا تھا۔ وہ تصور کریں گے کہ آج کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر رکی، جبکہ کشتی 18 ذی الحج کو رکی تھی۔ وہ کہیں گے کہ آج کے دن ہی حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو چیرا، حالانکہ یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا تھا۔ اب میں نے ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سنائیے، ایسی کئی ایک احادیث گھڑی گئی، جعلی حدیثیں بنائی گئی اس دن کی بابرکت کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں یہ پوری ایک تاریخ ہے جس تاریخ میں جہاں تک کہ تاریخ میں بھی ظلم ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ یہ پوری تاریخ دیکھیں تو جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ ساری کی ساری اہل بیت کے دشمنوں کی حکومتیں ہیں۔ حکومت نے جو لکھوایا لوگوں نے لکھا، انہوں نے یہاں تک کہ محرک خریدے ہوئے تھے وہ لکھتے رہے۔ تو کوشش کریں کہ نبی اور نبی کی آل سے محبت ہے تو نبی اور نبی کی آل سے محبت کا دم تب بھی بھرا جاتا ہے کہ جب ان کی خوشی میں خوش ہوں اور ان کی غمی میں غمگین ہوں۔ تو بتا رہا ہوں بس ایک منٹ میں، کل کے دن ایک تو فاقہ کریں، روزے کی نیت نہ کریں، اور فاقے کی بھی کوئی نیت نہیں ہے، بس صبح جیسے شہری کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ہلکی پھلکی غذا کچھ کھا لیں، اس کے بعد آپ فاقہ کریں، دن میں کوئی چیز نہ کھائیں پیئیں۔ تو فاقہ جو ہے ویسے تو عصر کے ٹائم تک یعنی 2:30-3 بجے تک آپ کریں، لیکن اگر جو ظہرین کی نماز ہے، مثلا ظہر اور عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد بھی آپ نے فاقہ کی شکنی کر لی تو پھر بھی ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ پہلا عمل تو یہ فاقہ کرے، اس کے علاوہ ایک عمل ہے 1000 دفعہ سورۃ توحید پڑھی جائے۔ کیا پڑھی جائے؟ یعنی کل شریف 1000 دفعہ پڑھی جائے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ 1000 دفعہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے قاتلوں پہ لعنت کریں، اور اس کا عربی میں بھی جملہ ہے، آپ اردو میں بھی لعنت کر سکتے ہیں، اللہم لعن قاتلۃ الحسین و اصحابہ۔ یہ آپ 1000 دفعہ پڑھیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، 4 رکعت نماز پڑھیں، اور یہ 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں، فجر کی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عمل ہے کہ جو ہر 10 محرم کو کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ذکر کرنا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ وہ آپ نے آگے چلنا ہوتا ہے، 4 قدم آگے چل کے جب پیچھے آئیں گے تو 1 دفعہ ہوگا، ایسے آپ نے یہ پڑھتے پڑھتے 7 دفعہ چلنا ہوتا ہے آگے پیچھے، یہ عمل آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ آج کی رات یہاں پہ 1 بجے اعمال بھی کروائے جائیں گے، تمام پر اذان سے شرکت کی استدعا ہے۔ یہی چند اعمال تھے جو آپ کے گوش گزار کیے، اور اس سے آگے ہم چلتے ہیں آج کی رات کے حوالے سے کہ آج کی رات امام حسین علیہ السلام نے 3 حصوں میں تقسیم کی۔ ایک حصہ بتا چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام میں رات امام حسین، ان کے اہل بیت اور اصحاب عبادت کرتے رہے۔ ایک حصہ میرے امام نے اصحاب میں گزارا، اور اس حصے میں اپنے اصحاب کا امتحان لیا، اور یہ امتحان کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ اس امتحان میں امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا ہاتھ اٹھایا، میرے امام نے فرمایا کہ میں آپ سے بیعت کا ہاتھ اٹھاتا ہوں، یہ آپ کے دشمن نہیں، یہ میرے دشمن ہیں۔ اگر میں کسی غار میں بھی چلا جاؤں، کسی بل میں بھی چلا جاؤں تو مجھے نکال کے ماریں گے، لیکن آپ کے دشمن نہیں، آپ چلے جائیں۔ تو کتنا جوش تھا، کتنا ولولہ تھا، کتنا جذبہ تھا کہ ہر ایک یہی جملہ کہتا تھا، امام ہو کے حکم نہ دیں، ہم جنت کے لیے نہیں آئے، تیری ماں کو راضی کرنے آئے۔ کتنا جذبہ تھا، اس لیے تو امام فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسے صحابہ عطا فرمائے، ایسے ساتھی عطا فرمائے کہ جو ساتھی میرے نانا رسول کو بھی نصیب نہیں۔ بات لمبی، میں اس سائڈ پہ نہیں جاتا، ٹائم بات مختصر ہے، بس اتنا کہتا ہوں جب یہ کامیاب نظر آئیں
تو امام نے علم امامت سے ان کو جنت میں گھر دیکھا ہے. ہر ایک نے اپنا گھر دیکھا جنت میں. یہاں تک کہ ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا الیصغر ابن حسین. رونے والا جناب قاسم نے جب دیکھا تو رو کے کہتے ہیں چچا مجھے یہ بتائیں کیا یہ ملعون ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ آج کے دن کوشش کیجئے گا، آج کی رات منت سماجت کی رات نہیں کہ کوئی واعظ یا خطیب یا مولانا آپ کی منت کرے تو آپ روئیں. میں نے ابتدا میں بتایا آج کی رات تو وہ ہے کہ جس رات تو مومن کے اس کے چہرے سے پتہ چلے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ آج کی رات کا مہمان ہے حسین کا یوسف. آج کی رات کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا حسین. آج کی رات کا مہمان ہے جناب فروا کا قاسم. جناب علی اکبر آج کی رات کے مہمان ہیں. رونے والوں کل کا دن تو جب آئے گا تو نہ اکبر رہیں گے نہ قاسم رہیں گے. کوشش کیجیے گا اللہ آپ کے آنسو قبول کرے. عزیزان بڑی مشکل رات ہے کیونکہ آج کی مجلس منسوب ہے شہزادہ علی اکبر کے نام سے. لیکن ایک جملہ آج کی رات کا ضرور کہوں گا تاکہ آپ فکریے میں اضافہ ہو. آج کی رات اتنی مصیبت زدہ رات ہے کہ آج کی رات چھوٹی اولاد والوں امام حسین جس سائیڈ پہ جاتے تھے 4 سال کی سکینہ پیچھے جاتی تھی. جب پھپھی نے پوچھا کہ آپ کیوں پیچھے جاتی ہو، کہا پچھلی رات خواب میں میری دادی زہرا نے بتایا تھا کہ تیرا بابا ایک رات کا مہمان ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کے آنسو قبول کرے. رونے والے بڑی عظیم رات اور بڑی گریے والی عزاداری والی رات ہے. آج بخل نہ کیجیے گا. علی اکبر کو بڑی مشکل اجازت ملی لیکن میں جملہ کہوں گا پتہ نہیں کتنے جگر گردے کی مالک تھی وہ ماں جس کا بیٹا تھا علی اکبر، اور پتہ نہیں کتنے جگر کا مالک تھا وہ باپ جس کا بیٹا تھا علی اکبر. اور یہاں ایک اور جملہ کہوں گا کہ پتہ نہیں اس گھرانے کو اللہ کے دین سے کتنی محبت تھی کہ علی اکبر نے ایسا بیٹا قربان کر دیا. جب علی اکبر اجازت مانگنے آئے نا تو روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ دعا کے دراز کیے. علامہ علی نقی نقل نے بھی اس روایت کو لکھا اپنی کتاب میں کہ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میرا اللہ گواہ رہنا اب میدان میں وہ بھیج رہا ہوں جو شکل میں جو سیرت میں جو صورت میں میرے نانا جیسا ہے. میں نے کہا آج کے دل بخل نہ کیجیے گا. جس کی شکل بھی میرے نانا جیسی جس کی سیرت بھی میرے نانا جیسی. اللہ جوانوں کی زندگی دراز کرے. آپ سب کی مالک زندگی دراز کرے. اس کی شکل بھی میرے نانا جیسی. میں جب اس کو دیکھتا ہوں میرا نانا یاد آ جاتا ہے. جب یہ جملہ کہا علامہ علی نقی نقل لکھتے ہیں علی اکبر کو یقین ہو گیا میرے بابا نے مجھے اجازت دے دی. لیکن پھر بھی ایک جملہ کہا بابا کیا مجھے اجازت ہے؟ سنیں گے جملہ. امام فرماتے ہیں علی اکبر تو مجھے بہت پیارا ہے. جب میں اپنے نانا کے لیے اداس ہوتا ہوں میں تیری شکل دیکھتا ہوں لیکن یاد رکھ آج میں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ دینا ہے. اگر اللہ کا دین علی اکبر مانگتا ہے تو جا میری طرف سے اجازت ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ تیرے آنسو قبول کرے. اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے. کہا اگر اللہ کے دین کو علی اکبر کی ضرورت ہے نا تو حسین علی اکبر دینے کے لیے تیار ہے. کہا علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے. بس روتے بھی ہے نا آج کی رات دعائیں بھی مانگنا. جتنے مریضوں مالک شفا عطا فرمائے اور بالخصوص حیدری صاحب کے بھتیجے بیمارے آج کی رات کے صدقے میں علی اکبر کے صدقے میں شفا عطا فرمائے. جتنے مومنین مالک شفا عطا فرمائے. جتنی دعائیں ہیں سامنے رکھ لینا کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسائل پڑھے جائیں حسین کے بیٹے علی اکبر کے اور دعا قبول نہ ہو. ویسے بھی حکم ہے کہ جو بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا تو جب آپ کی آنکھیں ان کے ذکر میں پرنم ہو جائے دعا مانگی کرو دعا قبول ہو جاتی ہے. بہت بڑا وسیلہ ہے ذکر اہل بیت. فرمایا میری طرف سے اجازت ہے. جا دونوں ماؤں سے اجازت لے
تھی دونوں مائیں. رونے والوں ایک پالنے والی ماں زینب، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ایک ماں لیلا. علی اکبر چلے، بس کوشش کرتا ہوں تاکہ کچھ پڑھ سکوں، مگر نہ جناب علی اکبر کی شہادت ایسا مضمون ہے جس کے دل میں قبر حسین ہے، نہ وہ برداشت کر سکتا ہے نہ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے. جتنا پڑھ سکا پڑھوں گا، پھر تابوت لے آئیے گا. بس اتنا کہتا ہوں، ایک ماں زینب جو برقوں میں پالتی رہی، کہا اس سے اجازت لے. ایک ماں لیلا، علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب لیلا کے خیمے میں آئے. جن کو میرا ابتدائی جملہ یاد ہے نا، میں نے کہا پتہ نہیں کتنے جگر گردے کی مالک تھی وہ ماں جس کا بیٹا تھا علی اکبر. اب جملہ کہنے والا ہوں سنیے گا. جب جناب علی اکبر ماں لیلا کے خیمے میں آئے، عجیب منظر دیکھا تو جناب لیلا مصلی عبادت پہ بیٹھے. میں کائنات قربان کر دوں جناب علی اکبر کی ماں پہ، مصلی عبادت پہ بیٹھ کے علی اکبر کی ماں. عزاداروں، علی اکبر نے دیکھا، پہلو کے پاس آ بیٹھے. اماں نماز کا وقت تو ختم ہو گیا. اب جملہ سن لیجئے گا جوان اولاد والے. اماں نماز کا وقت تو ختم ہو گیا، اماں آپ مصلی عبادت پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ سنیں گے جملہ. جناب لیلا کہتی ہیں اکبر میں سجدہ شکر کا انتظار کر رہی ہوں. اب جملہ مشکل ہے، اللہ کرے پڑھ لوں. اکبر کہتا ہے اماں کس بات کا سجدہ شکر کرنا چاہتی ہو؟ کہا میں چاہتی ہوں میری قربانی اللہ قبول کر لے. کتنا حوصلہ ہے، کتنا جگر ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ تیرے جوانوں کی زندگی دراز کرے. کہا میں چاہتی ہوں میری قربانی قبول ہو جائے، میں خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کروں. رونے والوں، جناب علی اکبر کو ادھر سے اجازت مل گئی. اجازت ملی، اس ماں کے خیمے میں آئے جو بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی تھی. یقین کرنا جناب زینب عالیہ نے اونا محمد سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا علی اکبر سے پیار تھا. رونے والوں، جب علی اکبر آئے نا جناب زینب عالیہ کے خیمے میں، تو علماء کہتے ہیں کہ بیویوں میں اضطراب تھا، بیویوں میں بچوں میں اتنا شور تھا، رونے کی آوازیں تھیں. ہر بچہ کہتا تھا علی اکبر ہماری بے وارسی پہ رحم کر. اور رونے والوں، علی اکبر کہتے تھے کیا کرو، آپ بھی بے وارسی پہ رحم کرو یا اپنے بابا کی بے وارسی پہ رحم. اجرکم اللہ. پالنے والی ماں کے پاس سے بیٹھے، اماں آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں، اماں آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں. بول علی اکبر کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ کہا اماں مانگنا یہی چاہتا ہوں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. میں نے آسانی سے پڑھ لیا، آپ نے بھی آسانی سے سن لیا. جو پردے کے اندر میری مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں نا، یہ جملہ ان کے لیے ہے. عزاداروں، جن بھی بہنوں نے اپنے بھائیوں کے بچے لے کے پالے ہوتے ہیں نا، یہ درد ذرا ان سے پوچھئے گا، اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے. جب علی اکبر نے کہا نا اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، اور رونے والوں زینب کے سامنے علی اکبر کے پورے 18 سال آ گئے کہ کیسے میں نے علی اکبر کو پالا تھا، کیسے میں نے علی اکبر کی
کی رات ہے، آج کوئی بخل نہ کرے، کوئی جوان ہے، بزرگ ہے، کوشش کرے آج علی اکبر کی ماں تیرے حق میں دعا کر کے جائے، کوشش کرے اتنا گریہ کرنا، اتنی عزاداری کرنا، جنت البقیع کی ماں کا تیرے حق میں دعا کرے۔ عزاداروں اجازت ملی جناب علی اکبر کو، رونے والوں علی اکبر کو اجازت ملی۔ علی اکبر کو میرے امام نے گھوڑے پہ سوار کیا، میں نے مختصر کر دیا، گھوڑے پہ سوار کیا۔ رونے والوں جب علی اکبر نکلنے لگے نا، علی اکبر کے دامن کو چھکی ہوئی، مڑ کے دیکھا، کہا کون ہو؟ کہا مجھے پہچان میں تیرے پالنے والی ماں زینب ہوں۔ کہا اجازت جو دے دی اب کیوں روکا؟ کہا میں چاہتی ہوں ایک دفعہ تیری داڑھی پہ بوسہ دوں۔ اور ہونے والا یہ زینب عالیہ کو پتہ ہے میں نے علی اکبر کو کیسے بھیجنا ہے۔ کبھی جناب ام کلثوم کہتی ہے مجھے داڑھی چومنے دے، کبھی جناب لیلا کہتی ہے مجھے داڑھی چومنے دے۔ عزاداروں حمید بن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر